تو یہ مادہ ہے کیا چیز آخر؟ بھئی یہ وہ چند بنیادی حروف ہوتے ہیں جو سمجھیں کسی بھی لفظ کی روح ہیں، مطلب اس کے اصل معنی انہی میں چھپے ہوتے ہیں۔ اسے لفظ کا ڈی این اے کہہ لیں، وہی بنیادی کوڈ جو لفظ کی پوری شناخت بناتا ہے۔ اور یہی تو ہمارے پہلے سوال کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ مادہ ہوتا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کسی لفظ میں سے اس مادے کو، اس جڑ کو پہچانے کیسے؟ خوش قسمتی سے اس کے لیے ایک بڑا زبردست اور منظم بلو پرنٹ موجود ہے جسے کہتے ہیں فے لام سسٹم، یعنی فا عین لام سسٹم۔ چلیں اب اس سسٹم کو ذرا عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں سب سے عام قسم کے الفاظ سے، اور یہ ہے 3 حرفی فارمولا۔ ایسا اس لیے کیونکہ اردو اور عربی کے زیادہ تر الفاظ کی بنیاد یہی 3 حروف ہوتے ہیں۔ تو جب کسی لفظ کا مادہ 3 حروف کا ہونا، اسے ثلاثی کہتے ہیں، اور اس میں ہر حرف کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے، ایک خاص ترتیب دی جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ بڑا سیدھا اور دلچسپ ہے۔ جو پہلا حرف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فا کلمہ، جو دوسرا حرف ہے وہ ہے عین کلمہ، اور تیسرے حرف کو کہتے ہیں لام کلمہ۔ فا عین لام، بس یہی وہ بلو پرنٹ ہے جسے ہم استعمال کرنے والے ہیں۔ اچھا، تھیوری بہت ہو گئی، اب ذرا اسے عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ لیتے ہیں کتاب۔ چلیں اب اس پر اپنا فا عین لام والا فارمولا لگا کر دیکھتے ہیں اور اس کی جڑیں تلاش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، لفظ کتاب کے جو بنیادی حروف ہیں وہ ہیں کاف، تے اور بے۔ اب اگر ہم اپنا فارمولا یہاں لگائیں تو کاف بن گیا ہمارا فا کلمہ، تے ہو گیا عین کلمہ، اور بے کہلائے گا لام کلمہ۔ ہے نا آسان؟ بالکل سیدھا سا پیٹرن ہے۔ اچھا جی، 3 حروف والی بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کا مادہ 4 حروف کا ہو تو کیا ہوگا؟ بھئی اس کے لیے بھی یہی سسٹم کام کرتا ہے، بس ایک چھوٹی سی تبدیلی کے ساتھ، اور اسے کہتے ہیں 4 حرفی فارمولا۔ اب ان دونوں فارمولوں کا موازنہ بڑا دلچسپ ہے۔ 3 حرفی فارمولا کیا تھا؟ فا عین لام، ٹھیک؟ اب 4 حرفی فارمولا میں کیا ہوتا ہے کہ بس آخر میں ایک اور لام کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ بن گیا فا عین لام لام، یعنی سسٹم خود کو بڑے منطقی انداز سے آگے بڑھا رہا ہے۔ جن الفاظ کا مادہ 4 حروف کا ہوتا ہے انہیں رباعی کہتے ہیں۔ یہاں اصول بڑا سیدھا ہے، پہلے 2 حروف کی پہچان تو ویسی ہی رہے گی، یعنی فا کلمہ اور عین کلمہ، لیکن اس کے بعد جو تیسرا اور چوتھا حرف ہے نا، ان دونوں کو ہی لام کلمہ کہا جائے گا۔ چلے اس کو بھی ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک لفظ ہے وسوس۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ 4 حرفی فارمولا اس پر کیسے فٹ بیٹھتا ہے۔ تو اب یہاں غور کریں، پہلا حرف ہے واو، یہ ہو گیا ہمارا فا کلمہ۔ دوسرا حرف سا، یہ بنا عین کلمہ، اور اب یہاں آتی ہے دلچسپ بات، تیسرا حرف واو یہ بھی لام کلمہ ہے، اور چوتھا حرف سا یہ بھی لام کلمہ ہے۔ دیکھا، فارمولا بالکل پرفیکٹ کام کر رہا ہے۔ اچھا، تو 3 اور 4 حرفی مادے تو ہم نے دیکھ لیے۔ چلیں اب اس سسٹم کو اس کی آخری حد تک لے کر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ 5 حروف کے ساتھ کیسے کام کرتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا 5 حرفی فارمولا۔ اب وہ الفاظ جن کا مادہ 5 حروف کا ہو انہیں کہتے ہیں خماسی، اور یہاں یہ پیٹرن اپنی فائنل شکل میں سامنے آتا ہے۔ اصول وہی ہے، پہلے 2 حروف اپنی جگہ پر پکے ہیں، فا کلمہ اور عین کلمہ، لیکن اس کے بعد جتنے بھی حروف آئیں گے، چاہے وہ تیسرا ہو، چوتھا ہو یا 5واں، وہ سب کے سب لام کلمہ ہی کہلائیں گے۔ اس کی ایک مثال ہے لفظ قزمل۔ اب ہو سکتا ہے یہ لفظ عام سننے میں نہ آتا ہو، لیکن یہ اس اصول کو سمجھانے کے لیے بالکل پرفیکٹ مثال ہے۔ آئیں ذرا اس کی بھی بریک ڈاؤن دیکھتے ہیں۔ کاف ہو گیا فا کلمہ، زا بن گیا عین کلمہ، اور اس کے بعد دیکھیں عین، میم اور لام، یہ تینوں کے تینوں حروف لام کلمہ ہی کہلائیں گے۔ یہی تو اس سسٹم کی خوبصورتی ہے کہ یہ اپنے اصولوں پر کتنا پکا ہے۔ تو لیجئے جناب، الفاظ کا یہ جو بنیادی بلیو پرنٹ تھا وہ ہم نے ایک طرح سے ڈیکوڈ کر لیا ہے۔ چلیں ایک نظر میں ان تمام اہم باتوں کو دہرا لیتے ہیں جو اب تک ہم نے سیکھی ہیں۔ تو وہ خفیہ کوڈ جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ یہ ہے، اگر جڑ 3 حرفی ہے تو فارمولا ہے فا عین لام، اگر 4 حرفی ہے تو یہ بن جاتا ہے فا عین لام لام، اور اگر 5 حرفی ہو تو فا عین لام لام لام۔ بس یہی وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جو ان زبانوں میں ہزاروں الفاظ کو آپس میں جوڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب جاننا اتنا اہم کیوں ہے؟ بھئی اس لیے کہ یہ فا عین لام سسٹم نا ایک ماسٹر کی طرح کام کرتا ہے، ایک ایسی چابی جو ہمیں کسی بھی لفظ کے باہر کے خول کو توڑ کر سیدھا اس کے مرکز تک، اس کی روح تک پہنچنے کا راستہ دکھاتی ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لفظ دیکھنے میں کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگ رہا ہو۔
تو اب جب یہ بلو پرنٹ سامنے آ ہی گیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چابی سے آخر معنی کی کون سی نئی دنیایں کھل سکتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب کوئی ایک لفظ کی بنیاد یعنی اس کے مادے کو پہچان لیتا ہے تو وہ صرف اس ایک لفظ کو نہیں سمجھتا بلکہ اس سے جڑے درجنوں دوسرے الفاظ کے پورے خاندان کو اور ان کے آپس کے گہرے رشتوں کو بھی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔